السلام علیکم دوستوں رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے 11 نمازیں پڑھ کر دعا مانگ لی، انشاءاللہ جو بھی دعا ہوگی چاہے کتنی بھی پرانی ہو، آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں وہ دعائیں قبول ہوگی، آپ کے گناہ مٹتے چلے جائیں گے، آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ رمضان کے مہینے میں 5 نمازیں بالکل پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھ رہے ہو، وضو کے ساتھ ہو، پاک صاف رہتے ہو، کپڑے پاک صاف رہتے ہیں۔ اگر یہ رمضان کے مہینے میں اگر یہ 11 نمازیں بھی آپ پڑھ لو گے، ہر نماز کا ٹائم الگ الگ ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، کیسے پڑھنی ہے، کس وقت میں پڑھنی، وہ میں ساری بات اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو بھائی بہن قسمت کو لے کر پریشان ہے، دعاؤں کو لے کر پریشان ہے، بے روزگار ہے، کاروبار نہیں چلتا ہے، بہت زیادہ دکھی ہو چکا ہے، تو وہ یہ 11 نمازیں ضرور پڑھے۔ چلیے اب ان نمازوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، رزق میں برکت ہی نہیں ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، اولاد نہیں مل پا رہی ہے، اگر اولاد ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسی 11 خاص نمازیں ہیں جن کو اگر کوئی سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی روزی کے دروازے یعنی کہ اس کی روزی میں بے شمار برکت کر دیتا ہے، اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 11 ایسی نمازیں جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزی میں برکت آتی ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی نماز یہ ہے کہ تہجد کی نماز۔ اس کا جو وقت ہے تہجد کی نماز کا، وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو کر اٹھنے یعنی کہ ایک نیند لے لیں۔ جیسے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے اور سونے کے بعد ایک نیند لینے کے بعد آپ اٹھ کر اس نماز کو فجر سے پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ 2 رکعت یعنی کہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 8 یا 12 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے نا وہ تہجد ہے۔ صحیح مسلم شریف میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے دعائیں ہماری بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز رمضان کے مہینے میں آپ ادا کیجیے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے دل کو سکون ملتا چلا جائے گا، آپ کے کاروبار میں، دکان میں، گھر میں بے شمار پیسے میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کے خاص جو فائدے ہیں، اس کے پڑھنے کے اور فائدے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی بہت زیادہ قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انہیں قرض سے نجات ملے گی۔ جو لوگ بیماری میں رہتے ہیں، بیماری سے ان کو شفا ملے گی۔ جو پریشان ہیں وہ پریشانی ان کی دور ہو جائے گی۔ جو اولاد کو لے کر پریشان ہے، شادی ہو گئی، بہت ٹائم ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ دوسری نماز ہے اشراق کی نماز۔ اس کا وقت ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے 15-20 منٹ کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس نماز کو کم سے کم 2 یا 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر سورج نکلنے تک ذکر کرے اور پھر 2 رکعت پڑھے، اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے حج اور عمرہ جیسا ثواب ہمیں ان نمازوں سے ملتا ہے اور ہمارے جو کاروبار ہوتے ہیں ان میں بے شمار برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، روزی میں ہماری بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، تو آپ اس نماز کو بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ تیسری نماز آتی چاشت کی نماز، یعنی کہ اس کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت یعنی کہ 12 رکعت اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کی 12 یا 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بھائی، ان چھوٹی چھوٹی نمازوں کو ضرور پڑھ لیا کرو،
जन्नत में महल बन जाएंगे आपके। अब इसके पढ़ने के फायदे क्या हैं? आपके जितने भी गुनाह हैं वो सब माफ हो जाएंगे, जन्नत में महल बन जाएगा, कारोबार और नौकरी में बेशुमार बरकत आना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथी नमाज की, यानी कि अबाबीन की नमाज। ये नमाज इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा ताकतफुल है। इस नमाज को पढ़ने का जो वक्त है ना वो मगरिब के बाद है। इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, अगर सुन लोगे ना तो ये नमाज आज ही से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर जो भाई बहन भी वीडियो देख रहा है ना वो आज ही से इसको पढ़ना शुरू कर देगा। मगरिब के बाद से आप कम से कम 6 रकत आप पढ़ लीजिएगा। हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मगरिब के बाद 6 रकत पढ़े या उस यानी कि 6 रकत पढ़ेगा तो उसके 12 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब आप एक अंदाजा लगाइए, जैसे कि मान के चलिए आप 70 साल जी रहे हैं या 50 साल जी रहे हैं या 60 साल जी रहे हैं। अगर आप लगातार इस नमाज को 50 साल पढ़ लें, 70 साल पढ़ लें या 30 साल पढ़ लें या 50 साल पढ़ लें, लगातार अगर आप इसको पढ़ लें मगरिब के बाद, यानी कि ये 6 रकत यानी 6 रकत नमाज अदा कर रहे हैं, तो आप लगा लीजिएगा यानी कि 70 से गुणा कर लीजिएगा। 70 से गुणा करेंगे तो ये 12 के हिसाब से आपकी हो जाएगी 840 साल की इबादत का सवाब। यानी कि 6 रकत अगर आप पढ़ेंगे तो 12 साल का आपको सवाब मिलेगा, नहीं 12 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद इसको अगर 70 से आप पढ़ लें तो कम से कम 840 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। मेरे मौला क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना ज्यादा अल्लाह हम पर मेहरबान है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। मेरे भाइयों इस नमाज को जरूर पढ़िएगा। इस नमाज को पढ़ने के फायदे क्या है कि गुनाहों की माफी हो जाती है, गुनाह खत्म हो जाते हैं, दिल की सफाई होती चली जाती है, अल्लाह की खास रहमत तुम्हारे ऊपर रहती है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आप पर मेहरबान रहता है। जो मुंह से शब्द निकल जाते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमा लेता है। अब हम बात करते हैं 5वीं नमाज, यानी कि सलातुल तस्बीह की नमाज। इसमें कम से कम आप 4 रकत पढ़ लीजिएगा। हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास को सिखाई और फरमाया, अगर तुम इसे पढ़ लो तो अल्लाह तुम्हारे पहले और बाद के गुनाहों को माफ कर देगा। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अब इसके पढ़ने के फायदे सुन लीजिएगा कि बड़े जितने भी बड़े गुनाह हो, चाहे पहाड़ के बराबर भी क्यों ना गुनाह हो, वो भी आपके माफ हो जाएंगे। दिल को आपके सुकून मिलता चला जाएगा। आखिरत में आपको इसका बहुत ही बड़ा अजर मिलेगा, यानी कि बहुत ही जरा इसका सवाब मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं 6ठी नमाज की, यानी कि इस्तिखारे की नमाज। इसका वक्त जरा सुन लीजिएगा। जब कोई फैसला करना हो, यानी कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या आपका कोई भी मकसद है या फिर आप कोई रिश्ते के लिए हैं या फिर कोई नौकरी के लिए है, यानी कि जो भी आपका मकसद है उसको दिल में रखकर उसका फैसला करके कि यार मैं इस मकसद के लिए इस नमाज को अदा कर रहा हूँ, तो कम से कम 2 रकत आप पढ़ लीजिएगा। 2 रकत जब आप पढ़ेंगे तो इस हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कि कुरान की सूरह सिखाते थे। सही बुखारी शरीफ में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने के फायदे क्या हैं? देखो, सही फैसला मिलता है, शादी और कारोबार में रहनुमाई होती है। यानी कि आप चाहते हैं कि यार मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, जैसे कि नौकरी का है या कोई दुकान है या फिर गाड़ी लेना चाहता हूँ या फिर घर लेना चाहता हूँ, या जो भी आपका मकसद है उसको उसका फैसला करके अगर आप इस नमाज को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसमें आपके बेशुमार बरकतें डाल देगा और आपके उन कामों को इतना आसान कर देगा, इतना ईजी कर देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये काम इतनी जल्दी मेरे पास आ गया। इतनी ज्यादा अल्लाह ताला आप पर रहमत बरसाएगा। नंबर 7, यानी कि सलातुल तौबा की नमाज। अब इसका जो वक्त है ना वो है जब इंसान गुनाह कर ले, यानी कि बहुत ही ज्यादा गुनाह कर लिए, बहुत गुनाहों में डूब चुका है, तो वो शख्स 2 रकत पढ़ ले, कम से कम 2 रकत तो पढ़ ले। हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करे और फिर वुजू करके 2 रकत पढ़े और तौबा करे, अल्लाह उसे माफ कर देता है। मेरे मौला क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है, हर नमाज में हमें कितनी मोहलत दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि बस फर्ज नमाज तक नहीं पढ़ना चाहते। भाई हम नमाज को जुमे टू नमाज पढ़ते हैं। भाई इस नमाज को पढ़ने के फायदे सुनो, गुनाह माफ होते हैं। भाई गुनाह अगर माफ करा लोगे तो आखिरत में बहुत ज्यादा काम आएंगे, कब्र में बहुत ज्यादा काम आएगा और आपकी दुनिया और आखिरत संभल जाएगी। अगर आपके गुनाह माफ होते चले जाएंगे ना तो आपकी दुआएं जो मुंह से जो
دعا نکلے گی جو شبدوں سے آپ ان ہونٹوں سے بولو گے نا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اگر گناہ آپ کے کم ہوں گے تو ہم گناہ کم کرنے کے لیے اس نماز کو پڑھتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں دل میں ہمارے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اس نماز کو پڑھنے سے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو 8ویں نماز ہے، یعنی کہ صلاۃ الحاجت کی نماز۔ اس کا جو وقت ہے جب کوئی ضرورت ہو، یعنی کہ جب آپ کو کوئی ضرورت لگ رہی کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ کار چاہیے، مجھے یہ گھر چاہیے، مجھے یہ بنگلہ چاہیے، مجھے یہ موبائل چاہیے، مجھے یہ دکان چاہیے، مجھے یہ شادی کا رشتہ چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ آپ چاہتے ہیں، تو آپ کم سے کم 2 رکعت اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہونے لگتی ہیں، آپ کی جو پریشانیاں، مصیبت، دکھ، تکلیفیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نوکری ہے، شادی ہے، کاروبار میں آپ کو مدد ملتی چلی جاتی ہے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھو گے اس میں آپ کو مدد ملے گی۔ نمبر 9 پر آتی ہے شکر کی نماز، یعنی کہ اس نماز کو آپ جب آپ کو کوئی چیز مل جائے، یعنی کہ بہت زیادہ آپ خوش ہو، آپ کو نا امید تھی کہ یار مجھے یہ چیز مل جائے گی، جیسے کہ مان کے چلو کوئی بہت خاص چیز آپ کو مل رہی ہے، پیسہ مل گیا، موبائل مل گیا، گھر مل گیا، شادی مل گئی، پسند کی بیوی مل گئی، بچے اچھے مل گئے، گھر والے اچھے مل گئے، پریوار اچھا مل گیا اور دوست اچھے مل گئے، تو اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے یعنی کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی خوشی ملے یا نعمت ملے تو کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ نعمت میں برکت، اللہ کی رحمت بے شمار آپ کے اوپر برستی ہے۔ آپ جب اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو اللہ کا شکر ادا کر کے آپ اٹھو گے، اللہ اس سے دگنا آپ کو اور دے دے گا، اس سے دگنا آپ کو دے دے گا۔ تو کم سے کم 2 تو پڑھ ہی لیجیے گا، 2 رکعت تو آپ پڑھ ہی لیجیے گا۔ نمبر 10 پر آتا ہے کہ نفل نماز۔ لیکن نفل نماز جو ہے نا، کم سے کم جو اس کی رکھتے ہیں جتنی چاہیں اتنی پڑھ لیں۔ نفل نماز تو آپ جتنی چاہیں اتنی پڑھیں۔ اس کے فائدے جو ہیں، دیکھیں ہمارے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، جنت میں اونچا درجہ ملتا ہے ہمیں، یعنی کہ بہت زیادہ اونچا مقام ملتا ہے جنت میں، اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 11 پر آتا ہے قضا نماز، یعنی کہ جو قضا نماز ہے، جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، یعنی کہ جو ہم نماز نہیں پڑھ پائے ہیں نادانی کی وجہ سے، یا پھر ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ نمازیں ہماری قضا ہو گئیں، وہ نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، تو ان نمازوں کو آپ ادا کیجیے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی سے نماز چھوٹ جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لو۔ جیسے ہی آپ کو یاد آیا کہ یار بھئی یہ نماز چھوٹ ہوئی ہے، اور جلدی سے آپ اس نماز کو پڑھ لو، فوراً اس نماز کو ادا کر لو۔ صحیح بخاری شریف میں آپ اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ جیسے کہ چھوٹی ہوئی نماز کی بھرپائی ہو جائے گی، جیسے کہ آپ پیچھے نماز چھوڑ آئے ہیں، آپ نے کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، بہت زیادہ الجھنیں آپ کے سامنے آ گئی تھی، یا پھر کوئی کام لگ گیا تھا، یا پھر آپ کو اتنی سمجھ نہیں تھی، اب آپ کو دین کی سمجھ آ گئی ہے، آپ کو اللہ کی راہ پہ آپ چلنے شروع کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جو پیچھے کی جو نمازیں میری چھوٹ گئیں ان نمازوں کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے جاؤ گے نا تو آخرت میں اس نماز کا حساب بہت آسان ہو جائے گا، اور رمضان میں ان نمازوں کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان رمضان میں یہ 11 نمازیں ادا کر لے، یعنی کہ پڑھ لے، تو اس کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہیں، اس کی روزی میں بے شمار برکت آتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، جو جنت میں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، گھر میں برکت آئے، رزق بڑھے، تو آج ہی سے آپ ان 11 نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے گا۔ اور جو بھائی بہن بھی ان نمازوں کو پڑھتے ہیں تو وہ کمنٹ ضرور کر دیں، کیونکہ لوگ آپ کے کمنٹ پڑھیں گے تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ یار یہ شخص جو ہے، اس کا آپ کا نام بھی آئے گا اس پہ، تو یار یہ شخص ساری نمازیں پڑھا، بھائی میں بھی ساری نمازیں پڑھوں۔ کمنٹ پڑھنے سے ایک دوسرے میں ایک بہت زیادہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کمنٹ بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ چلا ہے، رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ 99% مسلم یہ نماز ادا کر لیں گے۔ اگر آج ہی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو ابھی بھی رمضان میں بہت زیادہ ٹائم ہے، تو ہم ان نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر بھائی بہن رشتہ دار دوست نہیں پڑھتے ہیں نماز، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یار ان نمازوں کا اتنا ثواب ہے، اس سے پہلے ہمیں کیوں نہیں پتا تھا۔ بھائی
آج ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دو، اتنا شیئر کر دو تاکہ ہمارے سارے مسلمان بھائی 99 نہیں 100% مسلم بھائی یہ نماز کو ادا کر لیں، اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھ لیں اور وقت یعنی صحیح وقت پر ادا کر لیں۔ تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے، اور وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔